مولا متقیان اگر کہیں پر خدا کے حوالے سے کوئی بات آ جائے، حکم خدا کی کہیں پر بھی پامالی ہو رہی ہو، وہاں نہ کوئی رشتہ داری دیکھتے تھے، نہ کوئی عہدہ دیکھتے تھے، نہ کوئی اپنا صحابی دیکھتے تھے۔ ابو اسود دویلی کے بارے میں ابھی مولا کی خلافت قائم ہوئی تھی، بہت قریبی ساتھی تھے مولا کے، ابو اسود دویلی، جنہوں نے حوضے کی تعلیم حاصل کی، انہوں نے ابتدائی کتاب کے اندر ان کا نام ضرور دیکھا ہوگا، کیونکہ صرف اور نحو کو ترتیب دیا ہے ابو اسود دویلی نے مولا کائنات کی تعلیم کے مطابق۔ ابو اسود دویلی کو جیسے مولا کو خلافت حاصل ہوئی انہیں قاضی بنایا، لیکن قاضی بنانے کے بعد کچھ عرصے کے بعد انہیں معزول کر دیا۔ ابو اسود دویلی آئے مولا کے حضور، کہا کہ مولا میری خطا کیا ہے، میں نے تو کوئی غلط فیصلہ نہیں دیا، میں نے تو کسی کو فیور نہیں کی ہے، آپ نے مجھے کیوں نکال دیا؟ سنیں گے مولا کا جواب کیا تھا۔ مولا فرماتے ہیں میں نے تیرے بارے میں سنا ہے اور مجھے یقین حاصل ہو گیا کہ جب تیری عدالت کے اندر ملزموں کو لایا جاتا ہے تو جیسے ہی ملزم کو لایا جاتا ہے تیری آواز ملزم کی آواز سے اونچی ہو جاتی ہے اور تو اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو اسے پستی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جبکہ ابھی اس کا جرم ثابت نہیں ہوا ہے۔ تیری آواز کیسے بلند ہو جاتی ہے کسی عام بندے خدا کی آواز پر؟ کیا تو یہ عہدہ لینے کے بعد سمجھ رہا ہے کہ تو بہت بہتر ہو گیا، بہت دوسروں سے برتر ہو گیا؟ لہذا مولا کو یہ اتنا چھوٹا سا عمل بھی پسند نہیں آیا۔ تو مولا کے شیعہ ہو جانا تو بہت دور کی بات ہے، مولا کے شیعہ ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ اسی طریقے سے مولا متقیان جناب عقیل کا واقعہ مشہور ہے، نہج البلاغہ کے اندر اس کا اشارہ پایا جاتا ہے۔ نہج البلاغہ کا جملہ یہ ہے کہ مولا شاہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ آئے تھے مولا سے مال لینے کے لیے کہ مولا ہمیں بھی بیت المال میں سے کچھ دے دیں، ہم نے آپ کو بڑا سپورٹ کیا، آپ کے قریبی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے یہ ہیں وہ ہیں، مولا نے فرمایا لو کان المال لی لسویت بینہم فکیف وانما المال مال اللہ۔ یہ مال جو تم مجھ سے مانگنے کے لیے آئے ہو، اگر یہ بیت المال کا مال نہ ہوتا بلکہ میرا مال ہوتا تب بھی میں تم میں برابر سے تقسیم کرتا، جبکہ حالت تو یہ ہے کہ یہ مال میرا مال نہیں ہے، یہ اللہ کا مال ہے، میں کیسے اس کے اندر کسی پر ظلم کر سکتا ہوں؟ پروردگار کی خاطر ذرہ برابر بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے، ہر کام پروردگار کی خاطر۔ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے جو فضائل کے باب میں بیان کیا جاتا ہے، اور آپ بھی اسی انداز سے سنیے گا کہ خلیفہ ثانی کے پاس ایک شخص آیا شکایت کرنے کے لیے کہ علی نے مجھے مارا ہے۔ تو خلیفہ ثانی نے کیا جواب دیا؟ کہا لقد ضربت ید اللہ ولقد رأیت عین اللہ۔ جس شخص کی تو شکایت میرے پاس لے کر آیا ہے اس کی آنکھ نہیں، اللہ کی آنکھ ہے، اور جس ہاتھ سے اس نے تجھے مارا ہے وہ اس کا ہاتھ نہیں ہے، وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور پھر مولا کے حوالے سے اسی طریقے سے ملتا ہے جملہ نبی اکرم کیا کہ علی خشن فی ذات اللہ، علی خدا کے معاملے میں بہت سخت ہے۔ دوسرے مقام پر ایک دوسری تعبیر ہے، بلکہ دو تین اور تعبیرات ہیں، علی ملموس فی ذات اللہ، علی ممسوس فی ذات اللہ۔ پروردگار کے ذات میں، پروردگار کی توحید کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں علی مرتضیٰ، پوری توجہ پروردگار کی خاطر۔ یعنی آپ محسوس کریں جتنے بھی واقعات ہیں، شب ہجرت کا واقعہ ہے، مولا متقیان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ میرے بستر پر سو جائیے، سوال کیا یہ نہیں سوال کیا کیا یا رسول اللہ میں بچ جاؤں گا، آپ بچ جائیں گے، فلاں بچ جائے گا، میرے ساتھ کیا ہوگا، ویسا ہوگا نہیں ہوگا۔ سوال کیا اگر مجھے موت آ گئی تو میری موت دین پر ہوگی، کیا میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں گا؟ کہا کہ ہاں بالکل تیری موت دین الہی پر ہوگی۔ کہ اس سے تو زیادہ موت شیریں ہو نہیں سکتی کہ جو اللہ کی خاطر آ جائے۔ پھر اسی طریقے سے جو استقبال ماہ رمضان کا خطبہ ہے اس میں بھی جب مولا وہ سوال فرماتے ہیں کہ اس مہینے کا افضل ترین عمل کون سا ہے، اور پیغمبر اکرم شاہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کا افضل ترین عمل یہ ہے کہ انسان گناہوں سے پرہیز کرے، اور پھر اس جواب کو دینے کے بعد نبی اکرم علی مرتضیٰ کو دیکھتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ جب گریہ فرما رہے ہوتے ہیں تو سوال کرتے ہیں مولا کہ یا رسول اللہ ما یبکی کا، آپ کو کس بات نے رلا دیا، آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ مولا پیغمبر اکرم شاہ فرماتے ہیں کہ اے علی میں اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں جب تیری داڑھی تیرے سر کے خون سے خضاب ہوگی،
اس وقت بھی مولا کا سوال یہ ہے، یہ نہیں سوال کرتے کہ میرے کتنے بچے ہوں گے، میرے پاس مال ہوگا نہیں ہوگا، آپ ہوں گے نہیں ہوں گے، کیا ہوگا. مولا کا سوال یہ ہے کہ جو مجھے موت آئے گی سلامتاً فی دینی، کیا میرا دین اس میں سلامت ہوگا؟ پیغمبر شاہ فرماتے ہیں ہاں سلامتاً فی دینک، تیرا دین اس وقت بچا ہوا ہوگا اور سلامتی کے ساتھ ہوگا. تو پھر فرماتے اس سے زیادہ کوئی اچھی بات نہیں ہو سکتی. کتنی ہی جنگوں کے اندر پیغمبر کے پاس بار بار آیا کرتے تھے مولا، سوال کرتے تھے یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ مجھے شہادت کی موت ملے گی، جنگ احد ہو گئی مجھے شہادت نہیں ملی، جنگ بدر ہو گئی مجھے شہادت نہیں ملی. اسی طریقے سے مختلف جنگوں کے اندر بار بار آ کے پیغمبر سے سوال کیا کرتے تھے یا رسول اللہ آپ تو فرماتے تھے مجھے شہادت ملے گی، شہادت ملے گی، مجھے کب شہادت ملے گی؟ میں کب خدا کے حضور جاؤں گا اس حالت میں کہ میں نے سب کچھ خدا کے لیے قربان کر دیا ہو؟ تو پھر پیغمبر کرم بیان فرماتے ہیں کہ اے علی اس وقت تجھے شہادت ملے گی جب تیری داڑھی تیرے سر کے خون سے خضاب ہوگی، اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جب نہ میں ہوں گا نہ میری بیٹی ہوں گی، اور تجھے اس شہر سے بہت دور شہید کیا جائے گا. تو مولا متقیان پروردگار کے لیے سب کچھ دینے کے لیے قربان دینے کے لیے تیار تھے. یہاں تک بات لے آنے کے بعد ایک نقطے کی طرف بس میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں انسان سمجھدار ہو، سب سے پہلے میں نے بات آپ کی خدمت بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ انسان سمجھدار ہو، علم کے ساتھ عبادت کرنے والا ہو. دوسری بات بیان کرنے کی ہم نے کوشش کی کہ عبادت کرے تو اخلاص کے ساتھ کرنے والا ہو، خدا کے لیے کرنے والا ہو، سب کچھ خدا کے لیے ہو. قرآن مجید کی آیت یہ ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. پیغمبر اکرم شاہ فرماتے ہیں میری نمازیں، میری ساری عبادتیں، میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، سب اللہ کے لیے، سب چیزیں قربان ہوگی اللہ پر. لیکن اب تیسرا نقطہ، جب انسان سب کچھ اللہ کے لیے تیار ہو جا کرنے کے لیے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اسے اللہ ہی کے نام پر دھوکہ دیں اور اللہ ہی کے نام پر اسے غلط کام کروانے والے ہوں، جیسا کہ ہوا ہے تاریخ میں اور آج بھی لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور کر جاتے ہیں. وہ مولا کہ جو اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے، جیسے ہی یہ نعرہ بلند ہوا جو نہج البلاغہ کے اندر بھی موجود ہے، جنگ صفین کے میدان میں بعض خوارج نے یہ نعرہ بلند کیا کہ ان الحکم الا للہ، حکومت صرف اللہ کی ہونی چاہیے اور حکومت کسی کی نہیں ہونی چاہیے، صرف اللہ کی ہونی چاہیے. تو جو اتنا بڑا عابد ہو زاہد ہو اس کے لیے تو بہت اچھا نعرہ ہے کہ صرف اللہ ہونا چاہیے، صرف اللہ ہی اللہ، بہت اچھا نعرہ تھا. لیکن مولا کو جلال آگے سمجھ گئے کہ اس کے اندر پیچھے کیا بات چل رہی ہے اور کتنا اس میں دھوکہ ہو سکتا ہے. لہذا کتنا خوبصورت جملہ ہے جو نہج البلاغہ کے اندر شاہ فرماتے ہیں فرمایا کلمۃ حق یراد بها الباطل. نعرہ بہت اچھا ہے، بہت سچا نعرہ ہے کہ واقعا حکومت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، یہ حق کا نعرہ ہے، لیکن اس سے جو ارادہ کیا جا رہا ہے وہ باطل کا ارادہ کیا جا رہا ہے. کتنی خوبصورت بات کی. تو کہیں دھوکے میں انسان نہ آ جائے بہت ساری چیزوں میں. روایت کا جملہ یہ ہے کہ المؤمن کیس، مؤمن کو سمجھدار ہونا چاہیے، ہوشیار ہونا چاہیے کہ کہیں لوگ ہمیں دھوکے میں نہ مبتلا کرتے ہیں. اب دیکھیں میں نے آپ کی خدمت میں خدا کے حوالے سے بات بیان کر دی، شاید خدا کے بارے میں آپ کی بات کیا بیان کروں، خود ہمارے لیے بھی ہم خدا کے لیے تو اتنی جان دینے کے لیے قربان نہیں ہوتے جتنی مولا کے لیے جان دینے کے لیے قربان ہو جاتے ہیں. یہ بڑا ایک المیہ ہے ہمارے ممبروں سے جو باتیں بیان ہوئی ہیں، اس کے بعد جیسی ذہنیت بنتی گئی ہے، چاہے مولا ہو چاہے خدا ہو، ہے تو بہرحال یہ پروردگار کی ہستی. تو پروردگار کے بھیجے وہ نمائندہ ہو چاہے مولا متقیان ہو. ہم بات کو مولا کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، ہم مولا کے لیے سب کچھ دینے کے لیے، سب کچھ قربان کرنے کے تیار ہیں، لیکن خبردار کوئی مولا کے نام پر ہمیں دھوکہ نہ دے. مولا کے نام پر ہم جانے دینے کے لیے اپنا مال، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن خبردار مولا کے نام پر کوئی ہمیں دھوکہ نہ دے. اور یہ دھوکہ مختلف انداز سے بار بار ہمارے سامنے آ رہا ہے. اب میں ایک مثال آپ کی خدمت بیان کروں. مجھے بڑا تعجب ہوا جب 15 شعبان جیسا دن آیا، مولا کی ولادت کا دن تھا، امام زمان علیہ السلام کی ولادت کا دن تھا. لوگوں نے ولادت امام زمان علیہ السلام کا میسج کرنے کے بجائے میسج کیا ہے کہ جشن ظہور امام زمانہ مبارک. ہم تو ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، مولا کے نام پر سب کچھ قربان ہے.
یہ اپنے مقام پر ہے کہ مولا کے لیے ہم سب کچھ نچھاور کرنے کے تیار ہیں. جو بہترین اور با ادب جملے ہیں وہی ہمیں استعمال کرنے چاہیے, لیکن جو ہمارے عقائد ہیں اس کو تو ہم خراب نہیں کر سکتے. جو مسلم عقائد ہیں, جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں, جو ہمیں تاریخ بتا رہی ہے ساری چیزوں کے مطابق ہیں, وہ تو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. کہ آپ نے جو مبارکباد دے دی ظہور امام زمانہ کی مبارکباد, ظہور کا تو سب انتظار کر رہے ہیں, تو پھر یہ ابھی کیا ہے؟ ظہور کا زمانہ ہے, غیبت کا زمانہ ہے. تعجب ہوا ہمیں, اور اسی طریقے سے آپ تک بھی یقین میسیج پہنچے ہوں گے. تو ظہور کا لفظ باقی ائمہ کے لیے استعمال ہوتا ہے, ادب میں لوگ استعمال کر جاتے ہیں, چلیں حرام کام نہیں ہے, لیکن امام زمانہ کے لیے بھی اگر یہ لفظ استعمال کر دیا تو بالکل ہی عقیدہ ہمارا منحرف ہونے والا ہے کہ آپ کا تو ظہور ہو چکا ہے. اور شاید پھر آگے جا کر یہ بھی آ جائے کہ جس طریقے سے باقی ائمہ کی ہم شہادتیں مناتے ہیں, پتہ چلا کہ ایک دن خدا نہ خواستہ وہ بھی ہو گیا, تو پورا ہی ہمارا عقیدہ ختم. جو لفظ ائمہ علیہم السلام نے پسند فرمایا ہے, اور وہ بالکل اگر ائمہ یہ محسوس کرتے کہ ادب کے خلاف ہے تو وہ لفظ استعمال ہی نہیں کرتے. ائمہ علیہم السلام نے خود یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ مولا کی ولادت ہوئی ہے, اور ہر امام کے لیے یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ ولدا یا ولدا, کہ ان کی ولادت ہوئی ہے. تو اگر یہ لفظ بے ادبی میں شمار ہوتا تو کبھی امام استعمال نہیں کر سکتا. تو ہماری سوچ یہی ہونی چاہیے کہ خدا کے لیے سب کچھ قربان ہے, مولا کے لیے سب کچھ قربان ہے, لیکن کوئی خدا نہ خواستہ ہمیں مولا کے نام پر دھوکہ نہ دے. اسی طریقے سے یہ دھوکہ دیا جاتا ہے, اب تو یہ الحمدللہ ایسے ایسے معاملہ ختم ہو گیا کہ تم روزے کیوں رکھتے ہو؟ روزہ تو ہوا جس میں تمہارے مولا کو مارا گیا ہے. تم مسجد کیوں جاتے ہو؟ مسجد تو ہوا جس میں تمہارے مولا کو مارا گیا ہے. تو سارے کام ہو رہے ہیں مولا کے نام پر. تم کربلا میں فرض کیجئے کہ اب ظاہر سی بات ہے طہارت حاصل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے, تم وہاں پر جوتیاں کیوں پہنتے ہو؟ اس میں سرزمین میں تو مولا کو مارا گیا ہے. تو ہر چیز مولا کے نام پر ہو رہی ہے, اور جتنے خرافات ہیں اور جتنی غلط باتیں سب مولا کے نام پر. تو اس لیے انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے. جس طریقے سے مولا متقیان فوراً سے جملہ ارشاد فرماتے ہیں کلمۃ حق یراد بها الباطل, تمہاری بات ٹھیک ہے کہ ادب کا خیال رکھنا چاہیے, لیکن یہاں پر یہ موقع ہے, اور جو میں کام کر رہا ہوں کہ اسے بے ادبی شمار کیا جاتا ہے؟ کہاں بے ادبی کسی نے شمار کیا ہے؟ لہٰذا انسان سمجھدار ہو, مومن سمجھدار ہوتا ہے. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. ایک اور چوتھا نقطہ بھی تھا, اب میرے خیال میں شاید خستگی زیادہ ہو گئی ہے, اور مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی کیا کیفیت ہے. الحمدللہ بجلی بھی آ رہی ہے. چلیں ایک واقعے پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. بڑا خوبصورت سا واقعہ مولا کا یہ واقعہ ہے. علامہ مجلسی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم روزانہ فجر کی نماز کے بعد پوچھا کرتے تھے کہ آج کس نے صدقہ نکالا. ایک دن, اور ظاہر سی بات ہے روایت سے محسوس ہوتا ہے کہ بار بار مولا کائنات کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ میں نے آج صدقہ دیا ہے, آج میں نے صدقہ دیا ہے, آج میں نے صدقہ دیا ہے. ایک دن پیغمبر اکرم نے سوال کیا کہ آج کون ہے کہ جو صدقہ نکال کر آیا ہے؟ مولا متقیان کھڑے ہو گئے, کہا کہ یا رسول اللہ میں نے صدقہ نکالا ہے. پیغمبر اکرم نے سوال کیا کہ کتنا صدقہ نکالا اور کس کو دیا ہے؟ کہا جب میں راستے میں آ رہا تھا تو جناب مقداد جو جل القدر صحابیوں میں سے ہیں, جناب سلمان جناب ابو ذر کے برابر انہیں قرار دیا گیا. جناب مقداد ابن اسود وہ مجھے راستے میں نظر آئے, بہت زیادہ بھوکے تھے, تو میں نے انہیں 1 دینار صدقے میں دے دیا. دینار کا مطلب سونے کا سکہ. میرے پاس دینار موجود تھا, میں نے اسے صدقے میں دے دیا اور وہ سیر ہو کر کھا لیا. اس طریقے سے میں مسجد میں آیا ہوں. جیسے ہی مولا کے جملے ختم ہوئے ایک اور شخص کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تو آج علی سے زیادہ صدقہ دیا ہے. کہا تم نے کس کو صدقہ دیا ہے اور کتنا صدقہ دیا ہے؟ کہا میں نے 1000 درہم کا صدقہ دیا ہے. ایک فیملی خاتون اور مرد سفر پر جا رہے تھے, میں نے ان کو 1000 درہم دیے ان کے سفر کے لیے. اچھا دینار, 1 دینار 10 درہم کے برابر ہوتا ہے. مولا نے 1 دینار دیا تھا, اس نے 1000 درہم دیے تھے. اگر ہم ان دونوں الگ الگ کرنسیز کو ایک کرنسی میں کنورٹ کریں تاکہ بات سمجھانا آسان ہو,
تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ مولا نے 1 دینار دیا تھا، اس نے گویا 100 دینار دیے. تو کہا میری نیکی تو بہت زیادہ ہے، 100 گنا زیادہ بڑی نیکی میں نے علی سے انجام دی. جب مولا نے کہا تھا کہ میں نے 1 دینار دیا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا خدا تجھ پر رحمت نازل کرے. جب اس نے کہا کہ میں نے تقریباً 100 دینار دیے ہیں تو پیغمبر خاموش ہے اور کوئی دعا نہیں فرماتے. لوگ حیران ہو گئے کہ ماجرا کیا ہے. یہاں پر بھی پارٹی بازی ہے کہ چونکہ ان کی پارٹی کے اندر ہیں تو اس لیے ان کے لیے تو دعا کر دی، ان کے لیے دعا نہیں کر رہے، انتظار کرتے رہے. لوگوں نے آ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے ان کے لیے دعائے رحمت نہیں فرمائی. پیغمبر اکرم نے پہلے انتظار کیا اصل بات کا، شاید خدا کی وحی کا انتظار کیا ہوگا. تو پہلے ایک مقدمتاً جملہ شاہ فرمایا دیکھو کبھی کبھار بادشاہ کی خدمت میں کوئی شخص چھوٹا سا تحفہ بھی لے کر جاتا ہے تو بادشاہ کو بہت پسند آتا ہے، اور کوئی بہت بڑا تحفہ بھی لے کر آتا ہے تو بادشاہ اسے رد کر دیتا ہے. پھر آگے شاہ فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ علی نے جو 1 دینار دیا تھا وہ اللہ کی خاطر دیا تھا، اور اس نے جو تقریباً 100 دینار بھی دیے ہیں وہ علی کی دشمنی میں دیے ہیں کہ میں آج یہ بتا سکوں کہ میں نے علی سے زیادہ صدقہ دیا ہے. تو چونکہ بغض علی میں اس نے نیکی انجام دی تھی لہذا پروردگار نے اس کی نیکی کو قبول نہیں کیا. اور پھر آگے پیغمبر اکرم کا جملہ یہ تھا کہ جو شخص اس طریقے سے یعنی گویا بغض علی کے ساتھ دوسروں سے مقابلہ کرنے کے لیے اور حسد کرتے ہوئے اور پروردگار کی خاطر انجام نہ دینے والا کوئی عمل ہو، اس طریقے سے نیک عمل بھی انجام دے تو اس پر رحمتیں قریب ہونے کے بجائے اس سے مزید دور ہو جاتی ہیں. اس لیے اس کے لیے میں نے رحمت کی دعا نہیں کی کیونکہ اس کے لیے رحمت قریب نہیں ہوئی، اس سے اور مزید دور ہو گئی. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.